میں ذرا واڈر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. مجھے بتائیے گا، ایک سابق وزیر اعظم باقاعدہ پلس اور ایک مائنس ہوئے ہیں آج. یہ ایک ہی دن میں دو خبریں، ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ یہ کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، 2-4 دن پیچھے. یہ سگنلنگ ہے، یہ میسیجنگ ہے. یور ٹیک آن. بہت شکریہ واڈر صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے وہاں پھر سے ایک دفعہ تاریخی فیصلے، تاریخی ڈیسیجنز اور اتنی تاریخی فیصلے آتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کے شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. تو لاڈلا اور سلیکٹ اور ونڈ اور ہوا کا رخ آنے والے دنوں کی سیاست میں کون لیڈر ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، یہ ہمارا جمہوری ڈھانچہ نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ ہمارا قانونی ڈھانچہ ہمیں بتاتا رہا ہے. اور اتنے زبردست قسم کے تاریخی فیصلے اتنے تاریخی فیصلے ہو گئے کہ پاکستان ایک تاریخ بننے کی طرف جاتا جا رہا ہے اور جاتا جا رہا ہے. ہم خود ایک تاریخ کا حصہ بن گئے. ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے پاکستان کی، تو اس تاریخی فیصلوں کے ساتھ ہماری تاریخ بدلتی جا رہی ہے اور اندھیروں کی تاریخ میں ہم تیزی سے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، جب آپ نے نواز شریف صاحب کو نکالا تھا تو اوور دا کاؤنٹر، انہوں نے کوئی قتل تو کیا نہیں تھا جس پہ پھانسی کی سزا ہوتی، تو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے کے اوپر ان کو نااہل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نااہلی تو ابھی وہ چلنی ہے، اس میں سپریم کورٹ کے بینچ نے کیا ہوا ہے، تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس ملک کے اندر کوئی ڈیفیکلٹی تو ہوتی نہیں ہے. جہاں رخ بدل جائے، ہوا بدل جائے، ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. ہوا چل پڑی ہے. ٹھیک، 100%. ٹھیک ہے، میں تو آپ کے شو پہ بہت پہلے کہہ چکا ہوں. اب آپ آ جائیں، ہم کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ نااہل کر دیا. قتل تو انہوں نے کیا نہیں تھا، کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا، تو ان کو ہٹا دیا گیا. چلیں جی، آپ نے ہٹا دیا. بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کے چلے جو بھی تھا وہ ڈکشنریاں بن گئی، سل گئی، بنا دی، انگریزی لکھ دی، سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ان کو جیل ڈال دیا. پھر آپ نے کہا، ڈھانچے نے کہا عدالتی کہ جی آپ زندگی اور موت کا فیصلہ انسان جو اللہ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں بات کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. پھر آپ نے اس زور کے اوپر ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ایک کنوکٹڈ مجرم کو بقول عدالتی ڈھانچے کے آپ نے ملک سے روانہ کر دیا. یہ بھی آپ نے کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ہمارے پاس غریب کا کہ اس کی سزا معاف ہو گئی، اس کے بچے مر گئے، اس کا باپ مر گیا، وہ غریب تھا، وہ بیمار تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، رحم دلی ہماری بڑی سلیکٹڈ. ہم نے ان کو جانے دے دیا. پھر جانے دینے کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا قانونی ڈھانچے کے اندر جس کے تحت ہم بلا لیتے. ہم سو گئے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. ہم بھی درد رکھتے تھے، پی ٹی آئی والے. ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے مل کے رپورٹیں بنائیں، ہم نے اپنا اقتدار دیکھا، جانے دے دیا ان کو. پھر وہ آنے کا انہوں نے سوچ لیا. ان کے پلیٹلیٹس ٹائمنگ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے. جب وہ واپس آنے لگے تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ جیل پہلے جائیں گے، اور قانون کے جتنے بھی ایکسپرٹس انہوں نے یہی بتایا ہمیں ٹی وی کے اوپر. پھر وہ آ گئے. جیسے ہی وہ آ گئے ان کو بیل مل گئی. جب بیل مل گئی اور جیل نہیں ملی تو وہاں چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اب نہ آپ ان کو الزام دے سکتے، نہ مجھے دے سکتے، نہ اسٹیبلشمنٹ دے سکتے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہاں تک تو آپ سمجھ گئے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کمپیریزن کے اوپر. عمران خان صاحب کو ایک طرف صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کورٹ نے. اس کے بعد رات کو 12 بجے عدالتی ڈھانچے کے تحت کورٹ کھل گئی، انپریسیڈنٹڈ. سنڈے کے دن پورے پاکستان میں اور دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. سنڈے کے دن بھی کورٹ کھل گئی اور کہا 12 بجے تک نو ووٹ آف کانفیڈنس کا فیصلہ کرو. اس کا مطلب ایک قانونی تلوار ٹانگ دی کہ حکم عدولی تو ہو نہیں سکتی، اور اس کے تحت ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اب جب گورنمنٹ چلی گئی تو پاپولیرٹی ویو آ گئی. تو انہوں نے کہا اب سمپتھیٹک گراؤنڈز پہ چلے جاتے ہیں، اب ہم ریلیف دیتے ہیں. جدھر نہ ریلیف دینے والے تھے ادھر ریلیف ملنا شروع ہو گیا. اب بیلنسنگ ایکٹ شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اسی کا اکنامک ٹرموائل پھر وہاں سے شروع ہوا نا، جب آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ریلیف دینا شروع کیا. اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوا. عدالتی ڈھانچے کے تحت 12-13 سال زرداری صاحب کی جوانی کے ان کو جیل میں ڈال دیا. ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، جیل میں ڈال دیا. پھر ٹوسٹ ہوا، ٹرن ہوا. پھر عدالتی ڈھانچے نے ان کو کلیئر کیا اور پریزیڈنٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے بھٹو صاحب کے ٹائم پر بیسیکلی آپ کا آرگومنٹ آج یہ ہے کہ عدالتیں ہی ریلیف دیتی ہیں، عدالتیں ہی سزائیں دیتی ہیں، اور ہم اس نہج پہ عدالتوں کی وجہ سے پہنچے. ہم تاریخی فیصلوں کے تحت پاکستان تاریخ کے اندھیروں میں جا رہا ہے. اور یہ جو دو پرو پارٹی سسٹم، اس کو چھوڑا، اس کو پکڑا، اس کو ڈسکوالیفائی، اس کو کوالیفائی، اس کو جیل، اس کو آزادی، اس کو ملک سے باہر، اس کو واپسی، عدالتیں ذمہ دار ہیں آپ کے خیال؟ اور اس کی دیکھیں نا، اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اوکے، صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب
صادق اور امین سے مائنس ہونے کا سفر اور الزامات کی تو ایک طویل فہرست ظاہر ہے وہ بھی عدالتوں میں پروف ہونے. اور جو فیصل واڈا صاحب بات کریں, عدالتیں کرتی ہیں جو بھی کرتی ہیں, ان کا ماننا یہ ہے عدالتوں نے ایسا کیا. آج میاں صاحب کو ریلیف مل گیا اور خان صاحب کو پارٹی بیرسٹر گوہر صاحب کو دینی پڑ گئی, فار دا ٹائم بینگ ہی صحیح, چیئرمین شپ دینی پڑ گئی. کیسا محسوس ہوا آپ لوگوں کو کہ یہ کوئی اس میں کوئی لیسن ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, لیسن تو جب آپ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں, ہر قدم ہر ڈیسیجن کے بعد یو لرن سرٹن لیسنس. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کتنی جلدی سمجھتے ہو اور ان کو کتنی جلدی کریکٹ کرتے ہو, اور آپ ایڈیپٹیبلٹی کتنی جلدی ہے. وہ ساری کمپنیز جو کہ کسی زمانے میں جیسے فیوجی بہت بڑی کیمرہ کی ریل والی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا, وہ ختم ہو گئے. آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے سچویشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جو موو ہے نا آف برنگنگ ان گوہر صاحب ایز اے چیئرمین, آئی ایکچولی ایگری ود دیٹ. ہاں, میں شاید اگر آپ مجھے کہیں تو میں ہو سکتا ہے حامد خان کو ایز اے پرسن, میں چونکہ حامد خان ایک پرانے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رکن ہیں, میں شاید ان کو پوش کرتا کہ یار ہو سکتا ہے خان صاحب ان پہ ٹرسٹ نہ کرتے ہوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے بیرسٹر صاحب بھی ویسے اچھی چوائس ہے. بیرسٹر گور بڑے برائٹ پاکستان کے بیرسٹر ہیں, بڑے it could be barrister, it could be Ali Zafar, it could be anyone, نا, it could be anyone. لیکن selecting a lawyer, I think it's a great move. It's a very intelligent move. ٹھیک ہے, so that's one thing. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اور ہم لوگوں نے اپنے ہسٹری میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہر ایک شخص نے بعض جگہوں پہ فار دا سیک آف مینیورنگ آپ نے بعض چیزوں کو کیا ہے اور وہاں پہ آپ کو ان دا لانگ رن فائدہ ہوتا ہے. وہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل, ایک ٹائم تھا کہ اردوغان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, اردوغان اپنے بندے کو لے کر آئے اپنی جگہ پہ, وہ لوگ جیت گئے تھے, اردوغان اس کو چینج کر کے واپس آئے تھا اور اس کے بعد اردوغان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں اٹ کوڈ بی اے ریپیٹ آف سم تھنگ لائک دیٹ, مے بی ناٹ, مے بی, I mean, I'm thinking of that thing. اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے؟ عوام ایز آف میرا اندازہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, جنرلی عوام جو ہے ینگسٹرز کی جو ہے دیٹ از پرو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, سو اب اس کے بعد اگر بہت بڑی مطلب میگا دھاندلا ٹائپ کی چیز نہ ہو جائے, لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول ڈپینڈ آن ٹرن آؤٹ. مجھے یہ بتائیں کہ عدالت کا وہ فیصلہ جس میں 2018 میں 17 میں میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, وہ ٹھیک تھا, یا یہ فیصلہ جس میں نیب نے اپنی اپیل تک واپس لے لی ہے اور عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا ہے, یہ ٹھیک تھا؟ عدالت اس وقت غلط تھی, آج غلط ہے, اس وقت ٹھیک تھی, آج یہ کیا؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ جو تنخواہ لینے نہ لینے کی بات تھی, سر ٹیکنیکلٹیز میں نہیں, مجھے عدالت بتائیں آج عدالت غلط ہے یا صحیح ہے, یا کل غلط تھی یا صحیح تھی. انہوں نے جس بیسس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا وہ بیسس ہو سکتا ہے کوسچنیبل ہو. میرا ایز اے پرسن میرا یہ سوال ہے کہ کیا پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی اور ملک کی کسی چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تنخواہ کی تو بات جو نہیں ایک منٹ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہی شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ آن دس تھنگ. سر وی ہیو بین ڈسکسنگ دس تھنگ نمبر آف ٹائم, میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا اور دبنگ طریقے سے کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں عدالت, ابھی آپ کو فیصل واڈا صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, اگر آپ نے نوٹ کیا, میں چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ دونوں اپنا آرگومنٹ بلڈ کر لیں پھر ڈیبیٹ کو ہم اوپن کریں مزید. انہوں نے یہ کہا کہ یہی عدالتیں ہیں ایسے طریقے سے سزا دیتی ہیں کہ ہمیں ماننا پڑ جاتا ہے سزا, لیکن کوئی نہ کوئی لکونہ, یہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے, ایسا رہ جاتا ہے جس سے بعد میں ریلیف بھی مل جاتا ہے. اور ایسا ہی سوال یہ اب میں ان کے سامنے لے جانے چاہ رہا تھا, آپ نے اچھا وہ یہ پوائنٹ ریز کر دیا کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں ایسا نہ چاہیے, لیکن عدالت کیسا سمجھتی ہے یہ میٹر کرتا ہے. یہ بات اس وقت بھی لوگوں نے کی تھی جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا, بٹ فیصلے کو سیلیبریٹ کیا گیا, اس فیصلے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جشن منا کے پاور میں آ گئے. اس فیصلے کی بیسس پہ اصولاً تو اس چیز کے اس کے ڈسکوالیفائی کرایا گیا نا, دیکھیں سب کو ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن سر کرایا گیا نا, اس وقت سب کو پتا ہے اگر نہ کراتے تو الیکشن کے نتائج کیا ہونے تھے پنجاب میں, آپ پھر بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح نکلے. جنرلی لا میں لیکونس ہمیشہ چھوڑے جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں. اوکے فائن. اور اچھا لائر ان لیکونز کو لے کر اپنی راہ. سو آپ کے خیال میں عدالت نے اس وقت لیکونہ اس لیے چھوڑا تھا کہ آج فیصلہ ہو سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم عدالت کو, پاکستان کی عدالت کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھیں, پاکستان کی عدالت نے بہت اچھے اور بہت گندے فیصلے کیے ہیں. ٹھیک,
پاکستان کی اسٹیبلش نے بہت اچھے اور بہت گندے فیصلے کیے ہیں, پاکستان کی بیوروکریسی نے بہت اچھے اور بہت گندے فیصلے, پاکستان کے پولیٹیشنز نے بہت اچھے اور بہت گندے فیصلے کیے ہیں, پاکستان کی میڈیا نے بہت اچھے اور بہت گندے فیصلے کیے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مطلب اوورآل نیشن کا کرائسس ہے نا, ڈاؤن فال نیشن کے اوپر آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے 1980s آنورڈز پاکستان کے اندر جنرلی کرپشن کو ڈالنا شروع کر دیا گیا. یہ چھانگا مانگا سٹائل, دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں, اتنا لمبا پروگرام ہو جائے گا 2 گھنٹے میں. ہم مورلی بہت زیادہ ڈیکے کر گئے ہیں.